عمران خان وزیر اعظم تھے تو روزانہ فرماتے تھے کہ نواز شریف کو وہ 5 سال جیل میں رکھیں گے تو ہی پاکستان ترقی کرے گا۔ اب یہی منترا موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کر رہے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اپنے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں رکھنے سے ملک ترقی نہیں کرتے بلکہ اور بھی پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اپنی تازہ تحریر میں معروف لکھاری اور تجزیہ کار بلال غوری کہتے ہیں کہ شہباز شریف بہت باکمال شخص ہیں، ترنگ میں آتے ہیں تو بہت کچھ کہہ جاتے ہیں۔ گزشتہ ماہ سرمایہ کاری کے لیے قائم کی گئی خصوصی سہولت کاری کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے قوم کو خوشخبری دی تھی کہ ہم نے کشکول توڑ دیا ہے۔ اگر وہ بندہ ناچیز کے مشورے پر کان دھرتے تو میں ان سے التجا کرتا کہ براہ کرم کشکول نہ توڑیں۔ ملک کو کسی بھی وقت اس کاسہ گدائی کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور معاشی مشکلات کے اس دور میں نیا کشکول کہاں سے بنواتے پھریں گے۔ مگر عید الاضحیٰ کے موقع پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ موجودہ عالمی مالیاتی فنڈ کا پروگرام پاکستان کی تاریخ کا آخری پروگرام ہوگا۔ ہم نے مستقبل کا راستہ چن لیا ہے، اب عوامی پیسے پر عیاشی نہیں ہوگی، قوم کا ایک ایک دھیلا ملک کی ترقی پر خرچ ہوگا، جو قربانی دینا پڑے گی مل کر دیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جب بھی ملک ترقی کرنے لگتا ہے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے۔ کل ملا کر بات یہ کہ کشکول مزید قرض نہ لینے کی نیت سے نہیں توڑا گیا، بلکہ اب چونکہ قرضوں کا حجم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، پرانا کشکول کم پڑ رہا تھا، اس لیے اسے توڑ کر نیا اور بڑا کشکول تھام لیا گیا ہے اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا۔ بلال غوری کہتے ہیں کہ نواز شریف دوسری بار وزیر اعظم بنے تو قرض اتارو ملک سنوارو مہم چلا کر قوم کو خوشخبری دی کہ بس اب کشکول توڑ دیا گیا ہے۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں معلوم ہوا کہ قومی خزانہ خالی ہے۔ نواز شریف تیسری بار وزیر اعظم بنے تو قوم کو خوشخبری دی گئی کہ IMF سے آخری بار قرض لیا جا رہا ہے، اس کے بعد ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ بتایا گیا کہ ریکوٹک میں سونے اور چاندی کے بہت بڑے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ 12 فروری 2015 کو ایک نیا جیک پاٹ ڈھونڈ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف اور وزیر اعظم میاں نواز شریف نے چنیوٹ پہنچ کر جلسہ عام کے دوران انکشاف کیا کہ آپ کے علاقے رجوع سادات میں سونے، تانبے اور لوہے کے اتنے بڑے ذخائر دریافت ہوئے ہیں کہ سب مشکلیں کافور اور اندھے راستے پر نور ہو جائیں گے۔ لیکن خوش بختی کا یہ دور شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ چنیوٹی خزانہ کدھر گیا اور شہباز شریف نے وزیر اعظم بننے کے بعد IMF کی دہلیز پر ایڑیاں رگڑنے کی بجائے چنیوٹ سے یہ سونا نکالنے کی کوشش کیوں نہ کی؟ یہی قصے کہانیاں سنا کر عمران خان نجات دہندہ کے روپ میں تشریف لائے۔ جب اپوزیشن میں تھے تو کہا کرتے تھے کہ خودکشی کر لوں گا مگر قرض نہیں لوں گا۔ جنوری 2019 میں غیر ملکی کمپنیوں پر مشتمل کنسورشیم نے کیکڑا ون منصوبے کے تحت برما کاری کا آغاز کیا۔ دنیا بھر میں اس طرح کے منصوبوں میں کامیابی کا امکان 15 سے 20% ہوتا ہے، لیکن کپتان کو یقین تھا کہ گیس یہیں سے نکلے گی۔ چنانچہ انہوں نے 21 مارچ کو صحافیوں سے ملاقات کے دوران خوشخبری سنا دی کہ ملک کے حالات بدلنے والے ہیں۔ 8 اپریل کو ایک ٹاک شو میں وفاقی وزیر فیصل واوڈا نے پورے وثوق کے ساتھ یہ نوید دی کہ 1 ہفتے، 10 دن، 2 ہفتوں یا زیادہ سے زیادہ 1 ماہ کے اندر اتنی نوکریاں آ جائیں گی کہ بندے کم پڑ جائیں گے۔ 18 مئی کو عمران خان شوکت خانم اسپتال پشاور کا سنگ بنیاد رکھنے اور فنڈز جمع کرنے گئے تو تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شرکاء سے اپیل کی کہ آج آپ کو 2 نوافل ضرور پڑھنے ہیں کیونکہ کراچی کے قریب سمندر میں گیس کا کنواں کھودا جا رہا ہے۔ 1 ہفتے میں پتہ چل جائے گا، ہو سکتا ہے اتنا بڑا ذخیرہ مل جائے کہ اگلے 50 سال تک باہر سے گیس منگوانے کی ضرورت نہ پڑے۔ جب وزیر اعظم پشاور میں عوام کو ترقی اور خوشحالی کے جھوٹے خواب دکھا رہے تھے تو اسلام آباد میں ان کے معاون خصوصی برائے پیٹرولیم ندیم بابر بتا رہے تھے کہ کراچی سے 280 کلومیٹر دور سمندر کی تہہ میں جو کھدائی ہو رہی تھی 5500 میٹر کے بعد اسے روک دیا گیا ہے کیونکہ وہاں سے تیل یا گیس ملنے کا کوئی امکان نہیں۔ بلال غوری کہتے ہیں کہ قصہ مختصر، یہ کشکول توڑنے کے اعلان کو خوشخبری سمجھنے کی غلطی نہ کی جائے کیونکہ ماضی میں جب کبھی ایسا ہوا تو اس کے نتیجے میں قرضوں کا حجم مزید بڑھا ہے۔ IMF سے آخری پیکج لینے کا بھی شاید یہ مطلب ہوتا کہ ہماری حکومت کا آخری پروگرام ہے۔ خیر سگالی پر مبنی اس بیان کی مثال عید الاضحیٰ پر قربان کیے جا رہے جانوروں جیسی ہے۔
हम भी कहने को तो यही कहते हैं कि जानवर और हम मिलकर अल्लाह की राह में कुर्बानी दे रहे हैं, मगर छुरी बकरे के हलकूम पर ही चलती है। मुल्क की मईशत की बहाली के लिए दी जाने वाली हर कुर्बानी भी इसी तरह मिलकर दी जाएगी। मसलन वजीर आजम साहब ने सनतकारों के लिए तो बिजली 10 रुपए फी यूनिट सस्ती करने का ऐलान किया है, मगर आवाम के लिए बिजली के निर्खों में मजीद 5 रुपए का इजाफा कर दिया है। तकरीर के दौरान जनाब वजीर आजम ने खुद एतराफ़ किया कि मुल्क की अशराफिया शाहाना जिंदगी गुजार रही है, टैक्स सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर लग रहे हैं। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि वजीर आजम साहब ये गिला किससे कर रहे हैं? क्या सरबराह हुकूमत से ऊपर भी कोई हुकूमत है? एहसन इकबाल साहब की भी सुनने। फरमाते हैं, लोग कहते हैं मुल्क ने तरक्की करनी है तो बानी पीटीआई को 5 साल जेल में रखें। तकल्लुफ बरतरफ नया पाकिस्तान बनने के बाद भी यही कहा जाता था कि नवाज शरीफ को जेल में रखेंगे, उनकी वजह से मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। हालांकि हकीकत यह है कि अपने सियासी मुखालिफिन को जेलों में डालने से मुल्क आगे नहीं बल्कि पीछे जाता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।